بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بل احیاء ولکن لا تشعرون۔ ہر قسم دی تعریفات تسبیحات اللہ سبحانہ و تعالی دی عظیم مشفق مہربان ذات واسطے خاص نے۔ بے شمار لا تعداد درود و سلام ہون امام الانبیاء سید الانبیاء سید و ولد آدم محسن انسانیت امام اعظم امام دین رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے۔ محترم سامعین حضرات، ویسے تے اسلام دی تاریخ شہداء دے خون نال مزین ہے، لیکن کچھ شخصیات ایسیاں نے کہ جنہ دی زندگی بھی قابل تعریف ہے اور جنہ دی موت بھی قابل تعریف ہے۔ اونا شخصیات چو ہی ایک حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ عمر بن خطاب بن نفیل بن عبد العزا انہ دا شجرہ نسب ہے۔ ابو حفص کو نیت ہے اور الفاروق انہ دا لقب ہے۔ اے لقب کسے انسان نے نہیں دیتا، بلکہ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نو فرمایا کہ انت الفاروق، اے عمر تو عمر ہی نہیں بلکہ تو عمر فاروق ہے۔ اللہ رب العالمین تیرے ذریعے حق اور باطل دے درمیان فرق فرماندے نے، اور تسی اے بات جان دے ہو کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام اس وقت تک کوئی بات ارشاد نہیں سی فرماؤندے جب تک اللہ وحی دا نزول نہیں سی فرما دیندے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ او جلیل القدر صحابی نے کہ جنہاں نو خلفائے راشدین چو دوسرا نمبر اللہ نے عطا فرمایا۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جنہ چند صحابہ اکرام نو دنیا تے جنت دی بشارت دیتی، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ انہ عشرہ مبشرہ صحابہ چونے۔ ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، زبیر فی الجنہ، سعد فی الجنہ، سعید فی الجنہ، عبد الرحمن بن عوف فی الجنہ، ابو عبیدہ بن جراح فی الجنہ۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جنہ 10 صحابہ اکرام دا نام لے کے فرمایا کہ اے جنتی نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دا
انہاں عشرہ مبشرہ صحابہ چو بھی دوسرا نمبر ہے۔ اور جس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اسلام قبول کردے نے 45 مرد اور 21 عورتاں اس وقت مسلمان ہو چکیاں سی، اور صورتحال اے سی کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام دار ارقم دے اندر چھپ کے اللہ دی عبادت کردے سی، اور مسلمان ہون والے صحابہ اکرام اور صحابیات نو تعلیم اسلام دے نال روشناس فرماندے سی۔ بہت زیادہ مشکلات دا سامنا سی۔ ایک دن اللہ دے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ دے کولوں دعا کی تھی، اللہم اعز الاسلام بی عمر ابن الخطاب او بی عمر ابن ہشام، اللہ اسلام نو عزت دے دے، عمر بن خطاب دے دے یا عمر بن ہشام دے دے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب دی دعا نو قبول فرمایا، اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نو اللہ نے اسلام دی ہدایت عطا فرما دیتی۔ اسے واسطے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نو مراد رسول کیا جاندہ ہے۔ دیکھو سارے دے سارے صحابہ کرام انہاں دی عزت شرف مقام اپنی جگہ تے مسلمہ ہے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دی عظمت دے اندر ایک امتیاز ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ واسطے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دعا فرمائیے، اللہم اعز الاسلام بی عمر ابن الخطاب او بی عمر ابن ہشام۔ ایک دوسری روایت دے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام دعا کرتے نے، اللہم اعز الاسلام بی احبی ہذین الرجلین، اے اللہ اینا دو بندیاں چو جو تینو محبوب ہے، اینا دوہاں چو جڑا بندہ تینو پسند ہے اس نو اسلام دی توفیق دے دے اور اے دے ذریعے اسلام نو عزت دے دے۔ اس حدیث دے اندر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اور عمر بن ہشام نو ابو جہل دے لفظ دے نال نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تعبیر فرمایا ہے۔ میرے محترم بھائیو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے دعائیہ کلمات کیا نے کہ اللہ بی احبی ہذین الرجلین، اے میرے اللہ اسلام نو عزت دے دے اینا دو بندیاں چو جیڑا تینو پسند ہے۔ تو گویا کہ اللہ رب العالمین نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نو پسند فرمایا اور انہاں نو اسلام دی توفیق بخشی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے محترم بھائیو، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ دے اعزازات دے اندر، انہاں تے امتیازات دے اندر ایک اے بات بھی شامل ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب، آقا فرماندے نے کہ اگر میرے بعد کوئی نبی آنا ہوندا تے اللہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نو نبوت دے نال سرفراز فرماندے، لیکن آنا خاتم النبیین لا نبی بعدی، فرمایا کہ میں نبیاں دے سلسلے نو ختم کرنے والا ہاں، میرے بعد ہن قیامت آئے گی کوئی نبی اور رسول نہیں آ سکتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دے امتیازات اور انہاں دے اعزازات دے اندر اے بات شامل ہے کہ اللہ رب العالمین نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نو نبیاں دی صفات دے نال متصف فرمایا سی۔ لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب۔ میرے محترم بھائیو، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہی او شخصیت نے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، عمر اتنی جرت والا، اتنی غیرت والا، عمر اتنا اللہ رب العالمین دا پسندیدہ شخص ہے کہ عمر جس راستے تو گزردا ہے شیطان بھی اس راستے نو چھوڑ دیندا ہے۔ اللہ
اللہ اکبر کبیرہ. جبکہ میرے محترم بھائیو شیطان نے اللہ رب العالمین دے سامنے اس بات دا اقرار کیتا سی. اس نے آکھیا اللہ میں تیرے بندیاں دے سامنے بھی آواں گا, انہاں دے پیچھوں بھی حملہ آور ہوواں گا, انہاں دے دائیں بائیں انہاں دے رستے دے اوپر گھات لگا کے بیٹھاں گا اور انہاں نو گمراہ کرنے دی کوشش کراں گا. لیکن عمر تیری جرت نو سلام ہے, تیری عزت و عظمت نو سلام ہے کہ نبی کائنات فرماندے نے عمر جس راستے تو گزردا ہے شیطان بھی اس راستے تے اپنے پیر نہیں پاؤندا. اللہ اکبر کبیرہ. میرے محترم بھائیو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ او پاک باز شخصیت نے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام معراج دی رات جس وقت جنت دی سیر فرما رہے نے آپ نے ایک خوبصورت محل دیکھیا اور دیکھیا کہ ایک عورت اس محل دے ایک کنارے دے اتے بیٹھ کے وضو کر رہی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو اے منظر بڑا خوبصورت لگیا. آپ نے فرمایا کہ اے محل کس دا ہے. میرے نبی نو دسیا گیا کہ اے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے اصحاب چو عمر بن خطاب دا محل ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے عمر اے محل اتنا خوبصورت سی, اے دا بیرونی منظر اتنا پیارا سی, اے دے اندرونی مناظر دے کیا کہنے ہون گے. میرا بڑا دل کیتا کہ میں اس محل دے اندر داخل ہواں, لیکن منو عمر دی غیرت یاد آ گئی کہ عمر اپنی اجازت دے بغیر اپنے گھر کسے نو داخل ہونے دی اجازت نہیں دیندا. تو حضرت عمر نے کیا سی اے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا عمر تو اڈے تے غیرت کرے گا. میرے محترم بھائیو میں دسنا اے چاہنا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت دیکھ لئی, جنت دے اندر صحابہ اکرام دے محلات دیکھ لے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ اکرام دے نام لے کے انہاں نو جنت دیاں بشارتاں دے دتیاں. اللہ اکبر کبیرہ. اور آج دے اس گئے گزرے دور دے اندر جڑا حضرت ابو بکر اور عمر دے ایمان دے بارے استفسار کردہ ہے, شک کردہ ہے, انہاں دے ایمان تے یہ زبان درازی کردہ ہے, اللہ دی قسم اٹھا کے آنا کتاب و سنت دے دلائل اور براہین نو سامنے رکھ کے آنا کہ جو صحابہ کرام چو کسے ادنا تو ادنا صحابہ دے ایمان تے بھی شک کردہ ہے, او دے بے ایمان ہونے دے اندر کوئی شک نہیں ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ او عظیم شخصیت نے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ. کون عبداللہ بن مسعود؟ نبی علیہ السلام خطبہ ارشاد فرما رہے نے, پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد دے اندر کچھ لوگانو کھڑے دیکھیا, آپ نے فرمایا اجلسو بیٹھ جاؤ. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ مسجد نبوی دے دروازے دے اندر داخل ہو رہے سی. پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی زبان مبارک چو اجلسو دے الفاظ سنے. عبداللہ بن مسعود دا ایک پاؤں دروازے دے اندر ہے, ایک پاؤں دروازے دے باہر ہے. میرے نبی کائنات دی زبان مبارک چو اجلسو دے الفاظ سنے. عبداللہ بن مسعود اسے جگہ تے بیٹھ گئے. پاک پیغمبر دی نظر پئی, آقا فرماندے نے اے عبداللہ تو دروازے دے اندر ہی بیٹھ گیا, آگے آ جاؤ. اللہ دے نبی تواڈی زبان مبارک چو اجلسو دے الفاظ سن کے عبداللہ دا ایمان گوارا نہیں کردا کہ اپنا ایک قدم اٹھا کے مسجد دے اندر داخل ہی ہو جائے. اور اے ہوئی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کائنات واسطے مسواک تیار کرن لئی ایک درخت تے چڑھے نے, ہوا چل دیئے. حضرت عبداللہ بن مسعود دا قد چھوٹا, جسم دبلا پتلا, انہاں دی پنڈلی تو
کپڑا ہٹدا ہے۔ صحابہ کرام نے عبداللہ بن مسعود دی اے بریک اور نازک پنڈلیاں نو دیکھیا، مسکرا پے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے کیوں مسکراندے ہو؟ اللہ دے نبی تسی عبداللہ بن مسعود دی پنڈلیاں نو نہیں دیکھ رہے، کتنی دبلی پتلی اور باریک پنڈلیاں نے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سی والذی نفسی بیدہ، اس ذات دی قسم ہے جدے قبضہ قدرت دے اندر میں محمد دی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آقا فرماندے نے اگر اینا پنڈلیاں نو ترازو دے ایک پلڑے دے اندر اور احد پہاڑ نو جو پہاڑاں دا سردار پہاڑ ہے، 9 میل دی مسافت تے پھیلیا ہویا پہاڑ ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر ترازو دے دوسرے پلڑے دے اندر احد پہاڑ رکھ دیتا جائے اور ترازو دے ایک پلڑے دے اندر عبداللہ بن مسعود دی اے دبلی پتلی کمزور پنڈلیاں رکھ دیتیا جان، آقا فرماندے نے منو پیدا کرنے والی ذات دی قسم ہے عبداللہ بن مسعود دی پنڈلیاں احد پہاڑ نالوں وزنی ہون گیاں۔ میرے محترم بھائیو، اے ہوئی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے کہ جس وقت تو اللہ رب العالمین نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نو اسلام دی توفیق بخشی، حضرت عمر دائرہ اسلام دے اندر داخل ہوئے، اللہ رب العالمین نے اسلام نو مسلماناں نو عمر بن خطاب دے ذریعے ہمیشہ ہی عزت بخشی ہے۔ نبی علیہ السلام نے کیا دعا کیتی سی؟ اللہم اعز الاسلام، اے اللہ اسلام نو عزت دے دے، عمر بن خطاب دے دے یا عمر بن ہشام دے دے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماندے نے کہ واللہ اللہ دی قسم ہے جس وقت تو منذ اسلم عمر، جس وقت تو عمر نے اسلام قبول کیتا ہے، اللہ نے عمر دے ذریعے اسلام نو ہمیشہ عزت ہی عطا کیتی ہے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہی شخصیت نے کہ جس وقت ایران دے ساحل تے داخل ہو رہے سی، اپنے موزے اتار کے اپنے کندھے دے اوپر لٹکا لے اور پیدل چل رہے سی۔ میرے محترم بھائیو، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نو کیا گیا کہ اے امیر المومنین، تسی مومنہ دے مسلمانہ دے خلیفہ ہو، 22 لاکھ مربع میل دے حکمران ہو، تسی سواری تو نیچے چل رہے ہو، تو آڈا غلام سواری تے سوار ہے، تسی اپنے موزے یا جوتے اتار کے اپنے کندھیاں تے رکھے نے۔ ایک کفار تو انو اس حالت دے اندر دیکھ کے کی محسوس کرن گے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا سی کہ اے عمر بن عاص، کاش کہ اے بات تیرے سوا کسے دوسرے نے کیتی ہوندی تو میں اس نو کوڑے مارنے دا حکم دیندا۔ حضرت عمر فرماندے نے یاد رکھ لے اسی ذلیل لوگ سی، اللہ رب العالمین نے اسلام دے ذریعے سانو عزت بخشی ہے، اور جو اسلام دا راستہ چھوڑ کے کسے اور طریقے نال عزت تلاش کرے گا، عمر کدے بھی اس چیز نو گوارا نہیں کرے گا۔ اللہ نے سانو عزت کے دی وجہ تو دیتی ہے، اسلام دی وجہ تو۔ حضرت عمر آندے نے کہ اگر لباس اے جناب عزت دا سبب بندا، اگر سواری عزت دا سبب بندی، اگر نوکر چاکر خادم غلام اے عزت دا سبب بندے نے، اور اسلام نو ثانوی حیثیت دیتی جاندی ہے، سانو ایسی عزت دی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میرے محترم بھائیو، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ او شخصیت نے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پہلی قوماں دے اندر کچھ الہامی شخص ہویا کر دے سی، میری امت دے اندر اگر کوئی الہامی شخص ہے تو عمر بن خطاب نے رضی اللہ تعالی عنہ، عمر رضی اللہ تعالی عنہ خواہش کر دے نے اے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم،
عمر دا دل کردا ہے مقام ابراہیم نو جائے نماز بنا لیا جائے. اللہ رب العالمین نے قرآن بنا کے نازل فرما دیتا, فرمایا واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی, فرمایا کہ اے امت محمد دے لوگو مقام ابراہیم نو نماز پڑھنے دی جگہ بنا لو. میرے محترم بھائیو, آج کوئی بھی حج کرنے والا, کوئی بھی عمرہ کرنے والا, کوئی بھی طواف کرنے والا اس وقت تک او دا طواف مکمل نہیں ہو سکتا جب تک او بیت اللہ دے 7 چکر لگا کے مقام ابراہیم دے سامنے 2 رکعت نماز ادا نہ کر لے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے کہ اے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, تو آڈے کول مختلف علاقیاں چوں وفود آندے نے, کوئی مسلمان نے, کوئی غیر مسلم نے, کوئی نئے نئے اسلام دے اندر داخل ہوئے نے, یہود و نصارہ بھی آندے نے. اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تسی امہات المومنین نو پردے دا حکم ارشاد فرما دے ہو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے سامنے حضرت عمر نے اپنی رائے دا اظہار کیتا ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن بنا کے اتار دیتا, فرمایا وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَاب. اے اہل ایمان, اگر تانوں بھی امہات المومنین دے نال کوئی ضرورت ہوئے, کوئی کام ہوئے, کوئی مسئلہ دریافت کرنا ہوئے, تے تسی امہات المومنین دے کولوں سوال کرنا ہے, مسئلہ پوچھنا ہے, کوئی رہنمائی لینی ہے, پردے دی اوٹ دے اندر انہاں دے کولوں رہنمائی لینی. حالاں میرے نبی دی ازواج او مومنہ دی ماما نے, مومنہ دیاں ماما نے, اور اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا ایک خاصہ ہے کہ ہر شخص فوت ہو جائے, عدت گزرنے تو بعد 4 مہینے 10 دن تو بعد عورت نو اے حق حاصل ہے کہ وہ آگے اپنا نکاح کر سکتی ہے. لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی ازواج آپ دی وفات تو بعد اللہ رب العالمین نے انہاں دے نال کسے امتی دے نکاح نو حرام قرار دے دیتا ہے. میرے نبی دے عقد دے اندر آ جانے دے بعد کوئی عورت کسے دوسرے دے نکاح دے اندر نہیں آ سکتی. امہات المومنین نے, لیکن اللہ رب العالمین نے حضرت عمر دی رائے دا اتنا حیا کیتا, اتنا خیال کیتا, فرمایا وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَاب. ایک کائنات دے لوگو, اگر تسی امہات المومنین دے کولوں کوئی رہنمائی بھی لینی ہے تو پھر بھی پردے دی اوٹ دے اندر لینی ہے. میرے محترم بھائیو, ایتھے ایک انتہائی سنجیدہ بات میں کرنا چاہنا. ساڈے معاشرے دے اندر بہت ساری خرافات نے, بہت ساری بیماریاں نے, بہت سارے نقائص نے, بہت ساری کوتاہیاں نے. انہاں کوتاہیاں چو ایک اے بھی ہے کہ اے سارے ساڈے تے پینا ماواں جیسے نے, ایک دوسرے دے کر بغیر اجازت دے داخل ہو جان گے. جبکہ میرے محترم بھائیو, شریعت تو اے کہندی ہے کہ اگر بیٹا ماں دے گھر دے اندر داخل ہوندا ہے, باپ اپنی بیٹی دے گھر دے اندر داخل ہوندا ہے, بھائی اپنی بہن دے گھر جاندا ہے, تے اس نو بھی حکم ہے کہ او اجازت لے کے گھر دے اندر داخل ہوئے. چے جائے کہ کوئی غیر محرم نو کہے کہ اے تے میری بہن دی طرح ہے. میرے محترم بھائیو, اللہ رب العالمین نے قرآن پاک دے اندر اس بات دی وضاحت فرما دیتی ہے کہ تواڈی اولاد, تواڈے بہن بھائی, تواڈے رشتے اوہی نے جو اللہ رب العالمین نے بنا دیتے نے, مقرر کر دیتے نے. اگر اے پردے دے شریعت دے انہاں معاملات نو اسی ملحوظ خاطر رکھاں گے, انشاءاللہ الرحمن شیطان نو کدے بھی موقع نہیں ملے گا. عورت نو حکم ہے کہ او پردے دی اوٹ دے اندر اگر کسے غیر محرم دے نال گفتگو کر دیے
تو پھر بھی وہ اس انداز دے نال گفتگو کرے کہ او دے لہجے دے اندر نرمی نہ ہوئے، لطافت نہ ہوئے، او دے لہجے دے اندر کسے نو اپنی طرف مائل کرنا نہ ہوئے۔ اللہ اکبر، انداز اچھا ہونا چاہیے لیکن لہجہ سخت ہونا چاہیے۔ پردے دے پیچھے بھی اگر کسی غیر محرم دے نال گفتگو کرنی ہے تو شریعت نے او دے بھی آداب بیان کیتے۔ تو بہرکیف صحابہ کرام حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ میرے نبی نو ایک رائے دیندے نے، اللہ رب العالمین اس رائے نو قرآن بنا کے نازل فرما دیندے نے۔ میرے محترم بھائیو، اسی طرح امہات المومنین نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دے کولوں جس وقت اخراجات دا مطالبہ کیتا کہ اے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جس وقت حالات سخت سی، لوگ ہجرت دے مارے ہوئے، سب کچھ لٹ لٹا کے تے مدینہ دے اندر آ گئے سی، اللہ دے نبی اسی مہینہ مہینہ اس طرح بھی گزاریا کہ ساڈے گھر دے اندر چولہے دے اندر آگ نہیں سی جلیا کر دی، کھجور کھا کے پانی پی کے اسی گزارا کر دے سی۔ لیکن ہن فتوحات ہو رہیاں نے، مال غنیمت آ رہا ہے، جس طرح تسی دیگر صحابہ کرام نو مال غنیمت چو وافر حصہ دیندے ہو، ایویں ساڈی ضروریات واسطے بھی پہلے نالوں زیادہ جو ہے وہ اخراجات متعین کر دیتے جان۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے امہات المومنین دے اس جائز مطالبے نو بھی اپنے واسطے محسوس کیتا اور پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھر دے بالا خانے دے اندر ایک مہینے واسطے آپ نے اپنے آپ نو نظر بند کر لیا، گویا کہ کسے دے نال ملاقات نہیں کیتی۔ اللہ اکبر کبیرہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نو اے بات پہنچی کہ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امہات المومنین تو ناراض ہو کے انہاں نو طلاق دے دیتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ پریشان ہو گئے، گویا کہ پاؤں نیچے زمین نکل گئی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سب تو پہلے اپنی بیٹی سیدہ حفصہ امہات المومنین زوجہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ حفصہ دے کول آئے اور آ کے تحقیق احوال کیتا۔ پتہ چلیا کہ اللہ دے رسول نے طلاق نہیں دیتی، لیکن اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مہینے واسطے قسم اٹھا لئیے کہ میں اپنی ازواج دے کول نہیں جاواں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سب تو پہلے اپنی لخت جگر نبی علیہ السلام دی زوجہ محترمہ مومنہ دی ماں سیدہ حفصہ نو اور دیگر تمام امہات المومنین نو مخاطب کر کے فرماندے نے کہ سن لو، اگر تسی اللہ دے رسول نو ناراض کرو گیاں تو ہو سکتا ہے اللہ تواڈے نالوں بہتر عورتاں میرے نبی دے نکاح دے اندر دے دے اور اللہ دے رسول تانوں طلاقاں دے کے فارغ کر دین۔ میرے محترم بھائیو، اے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گفتگو فرمائیے، اللہ رب العالمین نے اس نو قرآن بنا کے نازل فرما دیتا۔ فرمایا آسا ربہ ان طلقا کننا ان یبدلہ خیرا من کننا۔ اللہ رب العالمین فرماندے نے کہ قریب ہے کہ اگر تسی اپنے مطالبات تو بعد نہ آئیاں تے اللہ دے رسول تانوں طلاق دے دین اور اللہ تواڈے نالوں بہتر عورتاں میرے نبی دے نکاح دے اندر دے دے۔ میرے محترم بھائیو، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے الہامی شخص نے کہ کوئی بھی رائے دیندے نے اللہ رب العالمین قرآن بنا کے نازل فرما دیندے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غزوہ بدر دے قیدیاں دے بارے آکھیا سی کہ اے اللہ دے رسول، انہاں قیدیاں جو میرا رشتہ دار ہے
اس نو میرے حوالے کیتا جائے، جو ابو بکر دا رشتہ دار ہے ابو بکر دے حوالے کیتا جائے، جو عثمان دا رشتہ دار ہے عثمان دے حوالے کیتا جائے۔ اسی اپنے رشتہ دار انہاں کافراں دیاں گردناں نو خود اپنے ہتھاں دے نال کٹاں گے، تاکہ کائنات دے لوگاں نو پتہ چل جائے کہ مسلماناں دے دل دے اندر اللہ اور اللہ دے رسول دی محبت سب تو زیادہ ہے۔ حضرت ابو بکر نے رائے دیتی، اللہ دے رسول مسلمان ہجرت کر کے آئے نے، سب کچھ مکہ دے اندر چھوڑ آئے، سانو فی الحال اپنی معیشت مضبوط کرنی ہے، تسی اس طرح کرو، انہاں قیدیاں دے کولوں فدیہ لے کے انہاں نو رہا کر دیو۔ نبی علیہ السلام نے حضرت ابو بکر دی رائے نو حضرت عمر دی رائے تے فوقیت دیتی، اور حضرت ابو بکر دی رائے دے مطابق اعلان فرما دیتا کہ انہاں قیدیاں نو جو رہا کرانا چاہتا ہے وہ اتنی اتنی رقم دے اور اپنے قیدیاں نو لے جائے۔ میرے محترم بھائیو، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دی رائے اللہ رب العالمین نے قرآن بنا کے نازل فرما دیتی۔ اللہ فرماندے نے ما کان لنبی ان یکون لہ اسرا حتی یسخن فی الارض تریدون عرض الدنیا واللہ یرید الاخرہ۔ اللہ رب العالمین نے نبی علیہ السلام نو گویا کہ ڈانٹ پلائی ہے۔ میرے محترم بھائیو، پتہ اے چلیا کہ عمر واقعاتاً ہی الہامی شخص ہے۔ عمر جو دنیا تے رائے دیندے نے، اللہ قرآن بنا کے آسمانہ تو نازل فرما دیندے نے۔ نبی علیہ السلام دا ایک دشمن ہے عبداللہ بن ابی بن سلول، جس نو رئیس المنافقین کیا جاندہ ہے۔ نبی علیہ السلام تے اس نے بہت زیادہ عزت حملے کیتے۔ میرے نبی علیہ السلام دے راستے دے اندر اے ہمیشہ ہی روڑے دا کردار ادا کردا رہا۔ میرے محترم بھائیو، کوئی موقع اس نے نہیں چھوڑیا، حتیٰ کہ نبی علیہ السلام دی زوجہ محترمہ صدیقہ کائنات سیدہ حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا طاہرہ مطہرہ، انہاں دے اوپر بہتان لگانے دے اندر بھی اس نے کلیدی کردار ادا کیتا۔ میرے محترم بھائیو، سیانے لوگو، دانا لوگو، لوگ آندے نے ہر کسے نو معاف کر دیو، لیکن جو کسے دی عزت دے نال کھلواڑ کردا ہے اس نو معافی نہ دیو۔ نبی علیہ السلام دا دشمن ہے عبداللہ بن ابی، امہات المومنین چو میرے نبی دی سب تو پسندیدہ بیوی سیدہ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا تے بہتان بازیاں کردہ ہے۔ میرے نبی نو اتنی تکلیف ہوئی کہ پاک پیغمبر نے منبر تے بیٹھ کے خطبہ ارشاد فرمایا۔ اللہ دی حمد و ثنا بیان کرنے تو بعد نبی کائنات فرماندے نے کہ لوگ میری زوجہ محترمہ دے بارے اس طرح پروپیگنڈا کر دینے، اس طرح دیاں باتاں کر دینے، تو آڈے چو کوئی ایسا شخص نہیں جو نہ دی زبان بند کر سکے۔ میرے محترم بھائیو، عبداللہ بن ابی فوت ہو گیا، انہاں دے بیٹے دا نام بھی عبداللہ ہے، جو میرے نبی دے مخلص صحابہ کرام چونے آئے، اے اللہ دے رسول میرا منافق باپ فوت ہو گیا ہے، کیا کیا؟ اے اللہ دے رسول میرا منافق باپ فوت ہو گیا ہے۔ نبی علیہ السلام نو درخواست کردہ ہے اللہ دے رسول، منافق سی، او دی دشمنی سب تے آیاں سی، لیکن اللہ دے رسول میری خواہش اے ہے کہ میرے باپ دا جنازہ تسی پڑھا دیو۔ نبی علیہ السلام جنازہ پڑھان واسطے بھی تیار ہو گئے، بلکہ بعض روایات دے اندر یہ بات موجود ہے کہ
کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جنازہ پڑھا بھی دیتا سی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے آ گئے، اے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا عبداللہ بن ابی اس منافق دی منافقت تواڈے تے آیا نہیں؟ اللہ دے رسول کیا اے دی دشمنی دا تانوں علم نہیں؟ اے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اس نے فلاں فلاں موقع تے اے باتاں نہیں کیتیاں؟ اتھوں تک اس نے آکھیا جس وقت غزوہ تبوک تو واپس آ رہے سی، مہاجر اور انصار صحابہ دے درمیان کسے بات تے گفت و شنید ہو گئی۔ اس عبداللہ بن ابی نے اس موقع تے بھی آگ جلانے دی کوشش کی تھی۔ انہیں آکھیا ویکھو جدو ساڈے کول آئے سی لٹے پٹے ہوئے سی، انہاں دے کول کچھ نہیں سی، کنگلے سی، نعوذ باللہ من ذالک، اس طرح دے الفاظ کہے۔ انہیں آکھیا اسی عزت دار لوگاں نے انہاں ذلیلاں نو نعوذ باللہ جگہ دیتی۔ آج یہ ساڈے سامنے کھڑے ہو گئے۔ عبداللہ بن ابی کہندا ہے کہ جس وقت اسی مدینہ واپس جاواں گے اسی عزت والے نعوذ باللہ انہاں ذلیل لوگاں نو مدینے چوں نکال باہر کران گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو بڑی تکلیف ہوئی۔ عبداللہ بن ابی تو پوچھیا، اس نے صاف انکار کر دیتا، انہیں آکھیا میں تے ایسی گل ہی کوئی نہیں کیتی۔ اللہ رب العالمین نے قرآن بنا کے نازل فرما دیتا کہ اللہ نے انہاں لوگاں دی گفتگو نو سن لیا جنہاں آکھیا کہ اسی عزت والے انہاں ذلیل لوگاں نو نکال باہر کران گے۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے اس موقع تے فرمایا للہ العزت والے رسول ہی، کہ سن لو عزت اللہ دی ہے، اللہ دے رسول دی ہے، اللہ اور اللہ دے رسول نو منن والیاں دی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے محترم بھائیو، بات مختصر کرنے ہاں کہ عبداللہ بن ابی دا جنازہ پڑھان واسطے نبی علیہ السلام جا رہے نے۔ حضرت عمر آندے نے اللہ دے نبی تسی اس منافق دا جنازہ نہ پڑھاؤ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو آندے نے اللہ نے قرآن پاک دے اندر فرمایا استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم 70 مرۃ فلن یغفر اللہ لہم۔ اللہ فرماندے نے کہ اگر تسی 70 مرتبہ بھی انہاں واسطے استغفار کرو میں معاف نہیں کراں گا۔ نبی علیہ السلام فرماندے نے میرے اللہ نے 70 مرتبہ آکھیا ہے، اگر مینوں پتا ہوئے کہ 70 مرتبہ تو زیادہ استغفار کرنے دے نال اللہ انہوں معاف کر دیں گے، میں 70 مرتبہ تو زیادہ اے دے واسطے استغفار کرنے دے واسطے بھی تیار ہاں۔ لیکن میرے محترم بھائیو، اللہ رب العالمین نے پھر قانون بنا دیتا، فرمایا وَلَا تُصَلِّ عَلَيْهِمْ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ۔ اے میرے محبوب پیغمبر جی، انہاں واسطے استغفار کرنا تو دور دی بات ہے، تسی انہاں دی نماز جنازہ دے اندر کھڑے نہیں ہونا۔ نماز جنازہ تو دور دی بات ہے، انہاں دی قبر تے بھی تشریف نہیں لے جانا۔ میرے محترم بھائیو سن لیجئے، اللہ دے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نو حضرت عمر آندے نے اللہ دے نبی اس منافق دا جنازہ نہ پڑھاؤ، لیکن نبی علیہ السلام جنازہ پڑھان واسطے تیار نے۔ بعض روایات دے اندر کہ آپ نے جنازہ پڑھا دیتا۔ اللہ رب العالمین نے عمر دی رائے دے مطابق قرآن نازل فرمایا وَلَا تُصَلِّ عَلَيْهِمْ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ۔ میرے محترم بھائیو، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے فضائل، مناقب، انہاں دی عظمت اور شان دے اندر 20 واقعات نے۔ صرف ایک بات کہاں گا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا عادل حکمران کائنات دے اندر کوئی دوسرا پیدا نہیں ہویا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اتنے عظیم قائد، اتنے عظیم لیڈر، اتنے عظیم حکمران سی کہ انگریز مورخ لکھ دے نے
کہ اگر ایک عمر اور پیدا ہو جاندہ دنیا تے اسلام تو علاوہ کوئی دوسرا دین اور مذہب نہ ہوندا۔ کون عمر سی کہ ہزاروں میل دی مسافت تے کیسر و کسرا دے دربار دے اندر جس وقت عمر دا نام بیان کیتا جاندا صرف الفاظی نہیں، حقیقت دے اندر اونا دے جسم دے لوں لوں کھڑا ہو جاندا اور اونا دے جسم تے لرزہ تاری ہو جایا کردا سی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اتنے جلیل القدر حکمران، اتنے عظیم لیڈر، لیکن میرے محترم بھائیو ایک شخص کھڑا ہویا حضرت عمر تے تنقید کرنا شروع کر دیتی، کیونکہ کچھ لوگ ایسے ہوندے نے جنہاں نو اوصاف نظر نہیں آندے، او خامیاں تے ہی توجہ کردے نے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تے بے جا تنقید کرنا شروع کر دیتی۔ حضرت عمر بڑی جلالی طبیعت دے مالک غصے دے اندر آ گئے۔ حضرت حر بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام دے پیارے صحابی ایک قریبی بیٹھے نے، دیکھیا کہ عمر دا چہرہ غصے دے نال سرخ ہو رہا ہے، قریب ہے کہ عمر اس بندے نو کوڑے لگانا شروع کر دین۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دے سامنے حر بن قیس قرآن دی ایک آیت پڑھدے نے، خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین۔ اللہ فرماندے نے کہ درگزر کرنے نو لازم پکڑو، خذ العفو وامر بالعرف، اور معروف دا حکم دیو، وعارض عن الجاہلین، اور اگر کوئی جاہل متھے لگ جائے تے او دے تو کنارہ کرو، او دے تو اعراض کرو، او دے نال بحث و تمہیس نہ کرو۔ صحابہ بیان کر دے نے قرآن دی اے آیت سن دے گئے تے عمر دا غصہ فوراً دور ہو گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ خطبہ ارشاد فرماندے نے اور حق مہر دے متعلق فرمایا کہ اے جو بہت زیادہ عورتاں دا حق مہر متعین کیتا جا رہا ہے، اس تو اراد کیتا جائے، حق مہر دے اندر آسانی پیدا کیتی جائے۔ ایک عورت کھڑی ہو گئی، کہنے لگی اے عمر، اللہ رب العالمین تے قرآن پاک دے اندر فرماندے نے کہ اگر تسی چاہو تو ایک خزانہ بھی حق مہر دے اندر لے سکدے ہو۔ اللہ دا قرآن کہندا ہے کہ تسی خزانہ حق مہر دے اندر لے سکدے ہو، اور عمر تسی کون ہوندے ہو حق مہر نو متعین کرنے والے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ 22 لاکھ مربع میل دے حکمران نے۔ میرے محترم بھائیو، عمر او نے جس راستے تو عمر گزرتا ہے شیطان بھی اس راستے نو چھوڑ دیندا ہے۔ حضرت عمر دا نام سن کے کیسر و کسرا دے دربار دے اندر لرزہ طاری ہو جاندا ہے، لیکن عمر نے جدوں اس ایک عام عورت دی بات نو سنیا، کیونکہ اے دی بات اللہ دے قرآن دے مطابق سی، اللہ اکبر کبیرہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فوراً خاموش ہو گئے اور فرماندے نے اخطا عمر واصابت امرات، نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے پیارے صحابی حضرت عمر آندے نے اس عورت نے درست کیا ہے، عمر دے کولوں غلطی ہو گئی ہے۔ اے سن میرے نبی دے صحابہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک مسئلہ آ گیا کہ ایک مجنونہ عورت ہے، اس نے کسے دے نال زنا دا ارتکاب کیتا، حاملہ ہو گئی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس نو رجم کرنے دا حکم دیتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہو گئے، آندے نے اے عمر، اللہ دے رسول نے فرمایا ہے رفع القلم عن ثلاث، 3 قسم دے لوگاں تو قلم اٹھا لیا گیا ہے، انہاں دا کوئی گناہ نہیں لکھیا جاندا۔ او مرفوع القلم نے ایک چھوٹا بچہ جب تک بالغ نہ ہو جائے، دوسرا فرمایا کہ او مجنون دیوانہ جس دا ذہنی توازن درست
نہ ہوئے اللہ اکبر کبیرہ، اللہ نے اودے تو قلم اٹھا لیا ہے، او مرفوع القلم ہے، جدوں او مرفوع القلم ہے تے اودے تے حد جاری نہیں ہو سکتی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دے کولوں جدوں اے حدیث پاک سنی فوراً اپنے موقف تو دستبردار ہو گئے۔ میرے محترم بھائیو، پتہ اے چلیا کہ صحابہ کرام دا اے وتیرہ سی، اے انداز سی کہ جدوں انہاں دے سامنے حقائق آ جاندے، جدوں حق بات آ جاندی، انہاں کدے اپنی ضد نو سامنے نہیں لے آندا، کدے انہاں نے اپنی افضلیت ثابت کرنے دی کوشش نہیں کیتی، بلکہ فوراً حق نو قبول کر لیا اور باطل نو چھوڑ دیتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اللہ دے کولوں ایک دعا کریا کردے سی، اللہم ارزقنی شہادتاً فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا سی کہ تواڈے چو کسے واسطے ممکن ہوئے کہ او میرے شہر مدینہ دے اندر فوت ہوئے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا سی کل قیامت دا دن ہوئے گا، میں محمد اس دی سفارش کراں گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایسے واسطے دعا کریا کردے سی، اللہم ارزقنی شہادتاً فی سبیلک، کیونکہ مرنا تو ہر کسی نے ہے، لیکن اگر اللہ کسی نو شہادت دی موت دے دے اس تو اچھی موت کائنات تے دوسری نہیں ہو سکتی۔ نبی کائنات نے فرمایا شہید دا خون دا قطرہ زمین تے بعد اندر گردائے اللہ او دے سارے گناہ پہلے اپنی رحمت نال معاف فرما دیندے نے۔ تو حضرت عمر دعا کر دینے اللہم ارزقنی شہادتاً فی سبیلک، اے اللہ میں تیرے تو سوال کرنا کہ مینوں اپنے رستے دے اندر شہادت دی موت دینا، واجعل موتی فی بلد رسولک، اور اللہ میں دعا کرنا کہ میری موت اپنے رسول دے شہر مدینہ دے اندر لکھ دے۔ صحابہ کہندے کہ عمر دوہاں چیزاں چوں ایک مل سکتی ہے، شہادت دی موت مل سکتی ہے یا نبی دا شہر مدینہ مل سکتا ہے، لیکن عمر نو اپنے رب تے اعتماد اتنا سی، یقین اتنا سی کہ بڑے وثوق دے نال دعا کریا کر دے۔ میرے محترم بھائیو، اے ہوئی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دے کول مغیرہ بن شعبہ دا ایک روایت دے اندر ہے کہ عیسائی غلام سی، اور بعض تاریخ دانا نے لکھیا کہ اے مجوسی سی، ابو لولو فیروز اس دا نام سی۔ اس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دی عدالت دے اندر ایک اپنا کیس دائر کیتا، انہیں آکھیا کہ میرا مالک مغیرہ بن شعبہ او میرے کولوں یومیہ 4 درہم یا 4 دینار میرے کولوں ٹیکس وصول کر دینے، میرے واسطے کوئی تخفیف کروا دیو۔ حضرت عمر نے پوچھا تو کام کی کرنا؟ کہن لگا جی میں چکیاں بنانا۔ حضرت عمر نے آکھیا تیرے کام دے حساب نال تیرے کولوں جو ٹیکس لیا جا رہا ہے او ٹھیک ہے، تیرے نال زیادتی نہیں ہے، لیکن دل دے اندر یہ بات ہے کہ میں مغیرہ بن شعبہ نو مل کے اس نو کچھ تخفیف کرنے دا بھی کہاں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ مغیرہ بن شعبہ دے اس عجمی غلام ابو لولو فیروز نے اپنے دل دے اندر یہ بات بٹھا لئی، اس نے کہا کہ لوگاں واسطے عمر دا عدل جو ہے وہ ضرب المثل دے طور تے بیان کیتا جاندا ہے، اور میری باری آئی تو کہندے نے کہ جناب تیرا آقا تیرا مالک مغیرہ بن شعبہ تیرے نال کوئی زیادتی نہیں کر رہا۔ اس نے حضرت عمر نو قتل کرنے دا، شہید کرنے دا پروگرام بنایا۔ حضرت عمر فجر دی نماز واسطے جس طرح ہی مصلی امامت تے کھڑے ہوئے اللہ اکبر تکبیر تحریمہ کہہ کے نماز شروع کی تھی، اجے دعائے استفتاح ہی پڑھ رہے سی
کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے اس نے دو داری دار خنجر دے نال جناب حملہ آور ہو گیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے منو کسے کتے نے کاٹ لیا, گر گئے زخماں دی تاپ نہ لے آندے ہوئے. اس ظالم نے صف بندی نو توڑن واسطے کئی متعدد بار حملہ کیتا. 17 صحابہ کرام ایدے حملے دے نال زخمی ہوئے, جنہاں چو 13 صحابہ کرام موقع تے شہید ہو گئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے 26 یا 27 ذوالحجہ نو حملہ کیتا گیا. 1 محرم نو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو اللہ رب العالمین نے شہادت دی موت دیتی. موت تو پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو پوچھا گیا کہ اپنا کوئی خلیفہ نامزد کر دیو. حضرت عمر آندے نے میں اپنے تو بعد 6 لوگاں نو خلافت واسطے نامزد کرنا. حضرت عثمان, حضرت علی, حضرت طلحہ, حضرت زبیر, حضرت عبد الرحمن بن عوف اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ. میرے محترم بھائیو, نامہ تو کوئی اگے پیچھے ہو سکتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہاں 6 لوگاں دے نام بیان کیتے. یہ 6 او لوگ سی جڑے عشرہ مبشرہ چو اس وقت زندہ سی. ایک اور صحابی بھی زندہ سی, سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ بھی عشرہ مبشرہ چو سن. لیکن نبی علیہ السلام نے دے پیارے صحابی حضرت عمر نے اپنے اس پیارے بھائی سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا نام اس واسطے نہیں لیا کیونکہ اے انہاں دے بہنوئی سن. اللہ اکبر کبیرہ. کتے لوگ اے نہ کہن کہ عمر نے اپنے تو بعد اپنی خلافت واسطے اپنے خاندان دے افراد دا انتخاب کیتا. میرے محترم بھائیو, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1 محرم نو شہید ہو گئے. اللہ اپنے اس مرد کلندر دی شہادت نو قبول فرما. اے اللہ سانو ساریاں نو جب تک زندہ رکھ, اسلام تے موت آئے اسلام دی حالت اندر اللہ شہادت دی موت نصیب فرما. اللہ کتے میرے نبی دا شہر مدینہ ساڈا مدفن بن جائے. اے میرے اللہ تو ساڈے تے راضی ہو جا. اور میرے اللہ ایک دعا کثرت دے نال کریا کرو کہ اللہم لا تسلط علینا من لا یرحمنا. اللہ ساڈے تے کسے ایسے حکمران نو مسلط نہ کری جو ساڈے تے رحم نہ کرے. اللہ دے کولوں دعا کریا کرو اللہ سانو عمر بن خطاب جیسا عادل حکمران عطا فرما دے. اللہ اسلام دی مسلمانہ دی حفاظت فرمائے. اللہ ملک پاکستان دی سرحداں دی حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.